اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گا کیونکہ ان کی امت خدا کو چھوڑ کے ان کو خدا مان لیا. اللہ پوچھیں گے ان سے ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے میرے پروردگار میں نے تو وہی بات کہی ہے جو آپ نے حکم دیا تھا. ایک بات ہو گئی امرتنی بھی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں تو وہی بولا عبادت اللہ ہی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی. وکنت علیہم شہیدا، اور جب تک میں رہا دنیا میں ان کے اوپر گواہ تھا. ما دمت فیہم فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ان کے نگران ہیں، ہے نا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. یہ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم کا 6واں رکوع تلاوت کیا گیا ہے. رکوع نمبر 6 سورہ ابراہیم قرآن مجید کی سورت نمبر 14 ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ان آیات میں. اب چونکہ اب جو ایام آ رہے ہیں، ویسے تو آج چاند بھی دکھ گیا، ایک تاریخ بھی گزر چکی ہے ذی الحجہ کی. اس اعتبار سے جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے نمایاں ہو کے آتی ہے، اور اس مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کا. قرآن مجید میں 2 پیغمبروں کا تذکرہ بڑی کثرت سے ہوا ہے. سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن مجید نے جس انداز میں پیش کیا ہے وہ یوں سمجھے کہ انبیاء کرام کے امام ہیں، اور بہت ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا ہے. اور خاص طور پہ سب سے بڑی بات جو اللہ نے فرمائی آپ کے متعلق وہ ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے. یہ کسی نبی کے متعلق یہ بات نہیں کہی گئی. اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ، اسی لیے آپ کو خلیل کے معنی دوست، خلیل اللہ. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے مقامات میں قرآن آپ کو ملیں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. ہم جو وہی آپ کی طرف کر رہے ہیں قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات آپ کو سنا رہے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے، آپ ان واقعات کو اپنی قوم کو سناؤ. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہ سورہ مریم میں آتی آیت
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جو اللہ بیان کیے نا، آپ اسے پڑھ کے اپنی قوم کو سناؤ کہ ابراہیم کون تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور نبی بھی تھے، بڑے سچے نبی تھے، راست بات، بڑی سچے نبی۔ آپ کا تعارف ہوا ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اور یہاں آپ آ رہا ہے ذکر، اب دیکھیے حج کے ایام اب شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ حج کیا ہے؟ اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے، پورا حج ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے، یہ پورا حج۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی سورہ آل عمران کے 4 پارے میں، اور وہاں یہ بات کہی گئی، قل، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل، آپ کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ ہی کی بات سچی ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اللہ ہی کی بات سچ ہے، اور تم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے، پیروی کیجیے اس کو۔ وہاں فرمایا حج بیت اللہ کا حج کہتے ہیں اسے، تو اس کی پوری، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر جو ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اس گھر کی تعمیر کرنے والے کون؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے نا۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں 2 مقامات پہ فرمائی ہے، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ ابراہیم میں، یعنی سورہ ابراہیم میں یہاں پہ آئی، اور اس کے بعد پھر سورہ حج کے اندر۔ اس وقت قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ میں، اب یہ آیات ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے بتوفیق الہی۔ سورہ آل عمران میں بات آئی، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسانوں کے لیے جو گھر بنایا گیا سب سے پہلے، وہ گھر مکے میں ہے، کعبۃ اللہ۔ ان اول بیتوں، بے شک، اول کے معنی سب سے پہلا گھر، بیت کے معنی گھر، ان اول بیت وضع للناس، انسانوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ببکۃ مبارکن، وہ مکے میں ہے جو مبارک گھر ہے، مبارک گھر ہے اور مبارک شہر ہے۔ وہاں پہ تفصیلات آئی 4 پارے میں، یہ پہلے رکوع میں یہ آیات ہے سورہ آل عمران کے، لن تنالوا البر جو پارہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور یہاں فرمایا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ گھر جو اللہ نے بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، یہ گھر قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، سینٹر ہدایت کا، ہدی للعالمین۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں ہے، امان میں آ گیا اللہ کی۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر کعبۃ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک کھلے ہوئے نشانی ہے، ان کے قدموں کی، ان کے پیروں کی۔ وہ جو آپ مقام ابراہیم ہے نا، وہ جو طواف کے بعد 2 رکعت وہاں پہ نفل ادا کی جاتی ہے،
مقام ابراہیم جسے کہتے ہیں، تو اب جالی کے اندر نصب کر دیا گیا ہے وہ، اور ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان تھی، وہ بہت بڑی. تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کی چٹان کے اوپر جناب علی عبادت کیا کرتے تھے. اور اس طرح وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ نقش بڑھ گئے، اور اس طرح بعد کے ادوار میں اس چٹان کو کاٹ کے صرف وہ حصے کو محفوظ کر لیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقوش تھے وہاں پہ. اور اسی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اللہ کے وہ گھر میں، یعنی اس گھر میں کھلی ہوئی نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا کعبۃ اللہ کے حرم کے اندر، وہ امن و امان میں آ گیا ہے. جب آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس داخل ہونے کے بعد ایک کیفیت ہی آپ کی بدل جاتی ہے. وہ ایک روحانی تصور ہے ایک وہاں کا. کیسے سے کیسا سنگین دل کا انسان بھی اگر چلا گیا نا تو کچھ دیر کے لیے وہاں پہ کھو جاتا ہے. اللہ کی عظمت وہاں پہ نظر آتی ہے آپ کو. تو بہرحال ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اس کے بعد کی حج کی فرضیت کی آیت آئی وہاں پہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت یعنی حج بیت اللہ لازم ہے ان لوگوں کے لیے جو جانی اور مالی طور پہ سہولت کے ساتھ اس مقام تک جا سکتے ہیں. من استطاع الیہ سبیلا، وہ استطاعت رکھتے ہوں اس گھر تک جانے کی. تو دو چیزیں، مالی اور بدنی. آدمی یعنی پوری سہولت ہونا اس کو جانے کے لیے. تو مالی سے مراد کا مال بھی ہونا ہے، مال تو ہو گیا، لیکن جسمانی طور پہ بھی جناب علی فکس ہونا ہے انہیں. اگر انہیں مریض ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، تو بھی جو ہے پھر وہ مسئلہ اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا. اور اس کی دوسری تشریحات ہے اس کی نیابت میں کسی اور کو بھیجا جا سکتا ہے، وہ فقہی مسائل ہے. بہرحال تو یہاں پہ اللہ فرماتا کہ جو اس کے گھر کو جانے کی جانی اور مالی استطاعت رکھتے ہوں اور پورے سہولت کے ساتھ حج کر کے واپس ہو سکتے ہو، تو ان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج، اس گھر کی زیارت کرنا، اس گھر کو جانا فرض ہے ایک مومن کے لیے. اور جیسے ہی آپ کو وقت آ گیا، الحمدللہ آپ جانی اور مالی طور پہ پورے فٹ ہے جانے کے لیے، تو پھر اب آپ کو فوری ارادہ کر لینا چاہیے اس گھر کے جناب علی. اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا، دیکھیں گے پھر سال، ایسا نہیں ہے. جب فرض ہو گیا فرض ہو گیا، وہ وقت آ گیا. یعنی اگر جسمانی طور پر مالی طور پہ آپ جناب علی فکس ہیں، فٹ ہیں ہر اعتبار سے، تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا. اس وقت سمجھو آپ ٹال مٹول نہیں کر سکتے. جیسا کہ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت آ گیا تو آپ کو ظہر کی نماز فرض ہو گئی اب، ہے نا. اب وہ وقت آ گیا الحمدللہ آپ جانی اور مالی طور پہ فٹ ہیں، آپ حج کا وقت آ گیا، ایام آ گئے وہ، تو اب آپ کو جانا چاہیے. پھر ارادہ، اس میں ارادہ اور نیت دونوں چیزیں ہیں. اور سہولت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ، یہ ذہن میں رکھیے اب آپ اصل چیز. ایسا نہیں کہ آپ بار بار حج پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عمروں پہ عمرے کر رہے ہیں. یہ چیز مطلوب نہیں ہے اللہ کو. کیوں مطلوب نہیں ہے؟ اسی لیے مطلوب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر دوسرے جو فرائض ہیں اس کو نظر انداز کر کے آپ یہ نفل عبادتیں نہیں کر سکتے. آپ اب ایک مرتبہ زندگی میں حج کر لیے نا، اس کے بعد جو بھی آپ حج کریں گے وہ کون سا ہوگا آپ کے لیے؟ وہ نفل ہوگا وہ. اور یہاں پہ فرض کاموں کو چھوڑ کے آپ نفل عبادت کریں تو اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی. وہ میرا اشارہ فرض کیا ہے؟ مثال کے طور پر فرض یہ ہے الحمدللہ آپ کے پاس 4-5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی محتاج ہے، آپ کے بہن کے بچے، آپ کے بھائی کے بچے ضرورت مند ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے آپ کے پاس. اب یہ ان کی مدد کرنا فرض ہے. حج فرض آپ کا ختم ہو گیا، پہلے ایک دفعہ کر لیا. یہ بات کو ذہن میں رکھیے. لوگ اس کو ذہن میں نہیں رکھتے. اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر کے آیا تو ہی بہت بڑی نیکی ہے. ارے نیکی تو آپ کے آس پاس میں پڑی ہوئی ہیں، آس پاس میں آپ کے محلے میں پڑی ہوئی نیکی ہے. کتنے بچے پریشان ہیں، کتنی بیوائیں، سب کچھ ہے.
آپ کے خاندان میں پڑے ہوئے ادھر کچھ نہیں، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو نیکی کے لیے. وہ نیکی جو فرض تھی آپ ادا کر لی زندگی میں ایک مرتبہ بس، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے آپ. اور پھر اس سلسلے میں کوئی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے کہ بار بار آپ حج کر رہے ہیں. آپ اگر غور کے دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حج کی ہے، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال ایک بات حج کے سلسلے میں آئی تھی تو عرض کر دیا میں آپ کے سامنے. تو بہرحال اس گھر کی عظمت کو جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتایا ہے، اور اس گھر کی تعمیر کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں. دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ وہ گھر کو کون بنائے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام، کیونکہ اللہ فرماتا ہے روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر مکے میں ہے. تو پہلا گھر تو پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. اس کے بعد جب پھر کیا ہوا، اب رفتہ 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 وہ کعبۃ اللہ زمین دوز ہو گیا تھا، بالکل اس کی دیواریں بالکل ختم ہو چکی تھی. اب وہ کعبۃ اللہ کہاں ہے، اس کی دیواریں کہاں ہیں؟ کوئی ظاہر ہے کہ اس کے حالات کے نشو و فراز آئے، کوئی طوفان زلزلے فلاں فلاں آئے نا کئی سالوں میں. اب اس میں معلوم ممکن نہیں تھا کہ وہ گھر کہاں ہے بنانا جو آدم علیہ السلام بنائی تھے پہلا، اس کی بنیادیں کہاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ مقام ہے، یہاں پہ کعبۃ اللہ کی دیواریں ہیں پہلے سے جو آدم بنائے تھے، اب اس کو یہاں پہ تم تعمیر کرو. اور یہ بات کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ حج میں ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَانْتَحِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں سورہ حج میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو باضابطہ نشاندہی کی کہ گھر یہاں پہ بننا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا گیا کہ گھر یہاں پہ تعمیر ہونا ہے. اور پھر ساتھ میں فوری بتا دیا گیا گھر کیوں تعمیر ہو کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام حکم کیوں دیا گیا، یہ گھر یہاں پہ تعمیر کیوں کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. وہ مقصد کا بھی تعین کر دیا گیا قرآن میں، اور وہ مقصد یہ تھا اس گھر بنانے کی کہ وہ اللہ تشرک بھی شیئا، کہ اب یہاں پہ شرک نہیں ہوگا، توحید کا مرکز ہوگا، اللہ کی خالص بندگی پرستش کا مقام ہوگا. اب یہ مقام یہاں پہ شرک نہیں ہوگا، اللہ کی خالص بندگی کے لیے اس گھر کو جناب علی تعمیر کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد بتایا گیا، اور باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے عہد بھی لے لیا. اور اس کا ذکر اور تفصیل کے ساتھ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ کے اندر آئیے آپ، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل دونوں باپ اور بیٹے مل کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ، یرفع کے معنی دیواریں اٹھانا، دیواریں اٹھا رہے تھے. من القواعد، قواعد کے معنی بنیاد، بنیاد رکھ کے اس کی باضابطہ تعمیر ہو رہی ہے، دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں دونوں مل کے. کون کون؟ ابراہیم اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ گھر تعمیر کرتے ہوئے، تعمیر جاری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند کے زبان پہ کیا کلمات جاری ہے؟ تعمیر ہو رہی، اور زبان پہ کلمات کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آئے ہمارے پروردگار، ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں، تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما، اسے قبول کر. معمولی بات نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جس گھر کو آباد رہنا، اس گھر کی تعمیر کرتے ہوئے دونوں باپ اور بیٹے مل کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ قبول کر ہمارے اس کام کو، ہمارے اس عمل کو قبول کر. اور پھر ساتھ میں اللہ کے دو نام کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ربنا فرمایا، اس کے بعد انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور ہمارے دلوں کی کیفیت کو جاننے والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کیا ہو رہا سو؟
یہ جو واقعہ خاص طور پر اس کا لفظ آیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، عربی زبان میں جو اذا یا اس کا آتا ہے تو وہ وقت کا ذکر کر کے بتاؤ جو دونوں مل کے دعا کر رہے تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے، یہی دعا کر رہے تھے کہ بھائی اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اور اللہ کے دو نام، اس کے صفات کا وہاں پہ اللہ کا نام لیا انہوں نے، صفات کا، انکا، بے شک تو، سمیع، سننے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہم جو دعا کر رہے ہیں اللہ تو اس کو سننے والا ہے۔ علیم، علیم کے معنی کیا ہے؟ ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے تو، ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی جاننے والا ہے۔ دو نام دیے اللہ کے یہاں پہ، اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کام کے اندر کتنا بڑا اخلاص ہے۔ یعنی مطلب یہ بات یہاں پہ ثابت ہو رہی ہے، بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی کام آپ نے نیک کر لیا، ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے بڑھ کے کوئی نیک کام کیا ہو سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے رہنے والی، وہ نشانی ہے ایک، اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا بھی اگر کام کریں گے آپ، بڑے سے بڑا نیک عمل ہے آپ کے تصور میں، دنیا کے تصور میں بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کیا ہے۔ کوئی بڑا کام آپ کرنے سے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے یہ۔ اسی لیے آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کو اس عمل کے اوپر ثواب کی چکر میں نہیں آنا ہے آپ، بلکہ قبولیت کی ہمیشہ فکر ہونا ہے۔ اگر وہ عمل آپ کے اللہ کے دربار میں قبول کر لیا گیا تو خود بخود آپ کو ثواب مل گیا، ضرورت ہی نہیں ہے ثواب بولنے کی آپ کو، بلکہ بولنا ہے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما۔ اگر اللہ نے وہ عمل قبول کر لیا تو آپ کو ثواب مل گیا۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ کوئی نوکری پہ کوئی جاب کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں آپ، ہے نا، اگر وہ حکومت اپلیکیشن قبول کر لی تو خود وقت آٹومیٹک آپ کو نوکری مل گئی۔ اب نوکری بولنا ہی نہیں ہے آپ کو، قبول ہو گئی تو خود بخود آپ کو جاب مل گیا۔ اور یہاں پہ بھی وہی ہے، کوئی عمل اتنا بڑا ہو کوئی ضروری نہیں ہے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل سے زیادہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے، آپ کے عمل کے پیچھے کتنا اخلاص ہے، نیت آپ کی کتنی اس کے اندر پختی ہے، یہ ہے اصل۔ یہ بات میں اسی لیے عرض کروں کہ بہت سارے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، کوئی کام کچھ چھوٹا موٹا کچھ بھی اگر نیکی کا کر کے تصور یہ ہوتا ہے بس بہت بڑا ثواب مل گیا، بہت بڑا ثواب کا کام کر لیا، ثواب مل گیا۔ ارے نہیں باپ، دعا کرو اللہ سے، آپ دعا کرو اللہ قبولیت کے لیے۔ وہ عمل قبول ہو گیا تو خود بخود ثواب مل گیا آپ کو۔ اگر عمل نہیں قبول ہوا تو ثواب ملے گا؟ سوال ہے، عمل اگر نہیں قبول ہوا تو ثواب ملے گا؟ پھر تو مطلب کیا ہے، کرنا کیا ہے آپ کو؟ فکر کس کی کرنا ہے؟ جو آپ عمل کیے اس عمل کی قبولیت کی فکر کرنا ہے، کیونکہ عمل قبول ہو گیا تو ادھر ثواب مل گیا۔ اور وہی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں دونوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دیکھا آپ نے ساتھ میں دعائیں بھی کیسی کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو تو اپنا مسلمان بنا لے۔ کیا دعا ہو رہی؟ پیغمبر کے بیٹے ہیں لیکن دعا کیا کر رہے؟ اللہ ہم کو مسلمان بنا لے، تو نام کے مسلمان نہیں چلتے، کام کے مسلمان ہونا آپ ہے پیغمبر۔ اس کے بعد بھی کیا بول رہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان بنا لے۔ اب مسلمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان کے معنی یہ ہوتے ہیں، اب یہاں عربی زبان اس کے قواعد کے اعتبار سے بھی مسلم کے معنی مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی خواہش نہیں، آپ کا ارادہ نہیں، جو اللہ بولا اس کے حکم کے تابع ہو جانا، اس سے مسلم کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ یہ میرے جیسے نام کے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے اللہ کے نزدیک۔ اللہ دیکھو پیغمبر ہے یہاں تو مسلمان، اللہ بولے مسلمان بنا لو، بول رہے ہیں لوگ دونوں مل کے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ نہ صرف اے اللہ ہم دونوں کو، ہماری ذریت، ہماری آل کو بھی مسلمان بنا دو۔ یہ دعا کر رہے ہیں باپ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور پھر یہ بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم بندگی تو کرنا چاہتے ہیں، اطاعت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بندگی اور اطاعت کس طرح کرنا ہمیں نہیں معلوم۔ یہ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، یہ نبی ہوتے ہوئے بھی
اپنے طور پہ نہیں، اللہ تو بتا تیری عبادت کیسے ہونا. تو دین کیا ہے؟ کوئی باپ دادا کا نہیں ہے، گھریلو دین نہیں ہے، دین اللہ کا ہے. یا نبی ہوتے بھی اپنے طور پہ نہیں، اللہ تو بتائیں گا تو ہمیں معلوم ہوئیں گا، تو اگر بتائیں گا تو ہمیں معلوم ہوئیں گا. اور وہی دعا ہو رہی، وہ ارینا، ہمیں دکھا تو مناسکنا، عبادات کے طور و طریقے. اسی لیے کہتے ہیں مناسک حج ہے نا، عبادات کے طور و طریقے. مناسکنا، پھر وتب علینا، ہمارے اوپر توجہ فرما. یہ دعا ہوئی وہاں پہ. ابراہیم خلیل اللہ دعا کرے، اور وہاں پہ اس گھر کی تعمیر کا مقصد یہ بتایا گیا تھا. اور پھر وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹوں سے وہ گھر کے تعلق سے فرمایا، گھر تعمیر تو کر رہی لیکن اس گھر کی دیکھ بھال بھی آپ کے ذمے ہوگی. اب دونوں باپ بیٹوں کی. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے ابراہیم اور ان کے لخت جگر سے یہ عہد لیا، گھر تو بنا دیے لیکن اس گھر کی نگرانی، اس گھر کی دیکھ بھال، اس گھر کی صفائی، اور یہاں پہ اللہ کے وہ بندے جو آنے والے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے، ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے. اب پیغمبر، نبی. واحدنا الی ابراہیم، ہم نے عہد لیا ابراہیم سے، وہ اسماعیل اور اسماعیل سے، ان طہر بیتیا، میرے گھر کو پاک و صاف رکھنا. دیکھ رہے ہیں قرآن کے جملے. للطائفین، جو طواف کرنے کے لوگ آتے ہیں، والعاکفین، جو وہاں پہ اعتکاف کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا. جو دور دراز سے آتے ہیں لوگ، ان کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے. والرکع السجود، اور رکوع اور سجود اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے آتے ہیں اس گھر کے پاس، تو تمہارا فرض ہے کہ اب ان کی دیکھ بھال کرنا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے متعلق جو بات فرمائی ہے نا، سب سے بڑی بات اس میں جو آئی نکھر کے وہ یہی آئی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں، کہ دونوں بیٹے، باپ اور بیٹے مل کے وہ گھر کو بنا رہے ہیں، اور ساتھ میں فکر کیا ہے؟ اپنے اعمال کی قبولیت کی. ہمارے پاس حالت کیا ہے بھائی؟ خالی مسجد میں ایک پنکھا لگا دیے تو اس کی بلیٹ پہ اپنا نام لکھ دیتے. کیا ویسا ہے؟ واٹر کولر لگا دیے، دیکھا مسجدوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. یہیں جگہ یہیں فیل ہے تو یہیں کلین بورڈ ہو گیا. اب سوچو بھی نہیں وہاں کا، کوئی تھرڈ ایمپر کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات بتایا ہے معمولی، ارے وہ تو پنکھے کی بات، کولر کی بات، واٹر کولر کی بات تو آپ چھوڑیے. آپ حضرات بھی کہیں کسی مسجد میں قرآن اٹھا کے پڑھے ہوں گے، قرآن کھولتے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو قرآن رکھنے والوں کا نام لکھا ہوا ہے، وقف ان کے نام سے. اب پہلے ان تلاوت میں پہلے ان کا نام پڑھنا، پھر بعد میں اللہ کا نام پڑھنا ہے نہیں. ذہن عقل ماری گئی ہے. بڑے بڑے حروفوں میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف کے، وہ پہلے ان کا نام، بعد میں اللہ کا نام. قرآن کھلتے ان کا نام دکھے گا آپ کو، پڑھو انہوں جو وقف کیا ہے اس کو، قرآن کو. عجیب حالت ہے ہماری یار، عجیب حالت ہے یہ. اللہ محفوظ رکھے. ہمارے عبادات میں کوئی جناب یعنی اخلاص نام کی چیز ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں ہے. اخلاص ہوگا تو انقلاب آئے گا، اخلاق خدا کو زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی وہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر قرآن میں کثرت سے کیا گیا خاص طور پہ. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے آپ غور کیجیے یہاں پہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اب آپ ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی تاریخ پہ بھی میں آپ کو بات کر لوں گا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ من ورائی یعقوب و اسحاق آتے ہیں قرآن میں، یعنی ان کے بعد اللہ نے اسحاق دیے. دو بیٹے. تو ایک بیٹے کو آپ نے مکے میں آباد کیا، اور ایک بیٹے کو آپ نے فلسطین میں آباد کیا. فلسطین میں آپ نے جس بیٹے کو چھوڑا وہ کون تھے؟
اسحاق علیہ السلام. اور یہاں پہ جن کو چھوڑا مکے میں وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. اس طرح دو وہاں پہ دونوں بیٹوں سے نسل چلی. اب اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو پورے فلسطین وغیرہ ادھر عراق فلسطین سب. اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ کن کی نسل میں آئے؟ اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے کی نسل، ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے. اس طرح جس میں یوسف علیہ السلام بھی ہے، وہ 12 بیٹوں میں وہ بھی نبی تھے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی آئے وہ سب کے سب کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے. قرآن مجید میں ان کے متعلق جو لفظ آتا ہے وہ ہے بنی اسرائیل. جہاں بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے یا بنی اسرائیل، قرآن آپ کھولیں گے تو سورۃ البقرہ میں 2-3 مقامات پہ آیت آئی ہے پہلے ہی. ایک تو 4تھے رکوع میں ہے اور 5واں رکوع 6ٹھا رکوع بھی ہے. یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التي. تو یا بنی کے معنی کیا ہو گئے؟ بنی کے معنی وہی بیٹے، اور اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے. تو اس طرح اسرائیل کے معنی یعقوب علیہ السلام اور بنی کے معنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، وہ 12 بیٹے، اور وہ پھیلے اس طرف. اور اس طرح جتنے نبوت کا سلسلہ چلا ایک طرف، وہ عیسیٰ علیہ السلام تک وہ بھی بنی اسرائیل میں آیا، یعنی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل ہے. اور اس طرح آخری رسول جو آیا وہ کہاں آیا؟ بنی اسماعیل، وہ بنی اسرائیل. اور یہ کون ہے؟ بنی اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے، اور بنی کے معنی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے. اس طرح مکے میں انہوں نے شادی کی. حضرت حاجرہ کے فرزند تھے نا یہ. اس طرح بہرحال وہ تو بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے، یعنی نہیں جا سکتا میں اس میں، آپ کا وقت بہت لے گا. ایک ہی کچھ باتیں جو ہے نا ابھی چیدہ عرض کر رہا ہوں میں. تو اس اعتبار سے حضرت حاجرہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ ایک یمن کے قبیلے کے ایک آدمی سے کی. اس طرح کیونکہ وہاں پہ زمزم کا پانی نکل گیا تو وہاں پہ لوگ آتے جاتے رکنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے تو کوئی رکتے نہیں تھے، پانی تھا ہی نہیں تو رکیں گے کیسے. تو وہاں پہ جب زمزم کا کنواں نکلا تو جو قبیلے جاتے تھے ادھر سے ادھر، یعنی شام وغیرہ سے جو ہے نا ادھر بحرین کو جاتے تھے تجارت کے لیے. اور بحرین کو جب جاتے تھے شام سے تو مکہ کا جو علاقہ ہے وہ راستے میں پڑتا تھا. وہ اس طرح کے روزانہ قبیلے ان کا دور تجارت ان کی تھی، جاتے آتے تھے. لیکن حکایت ان کچھ پرندے نظر آ گئے وہاں پہ. تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ پرندے ہوتے ہیں، کس کے معنی کہ وہاں پہ پانی ہے. تو انہوں نے پھر جا کے جناب یہ دیکھا تو وہاں پہ کنواں ہے اور وہاں پہ رک گئے وہ قبیلے. اس طرح تاریخ میں بات ملتی ہے کہ وہ قبائل میں سے لوگوں نے پوچھا حضرت حاجرہ سے اگر آپ کی اجازت ہو ہم بھی یہاں پہ جناب بسرا کریں گے. تو حضرت حاجرہ نے کہا تم کو پوری اجازت ہے، لیکن یہ پانی کا جو چشمہ نا میرے قبضے رہے گا. یہ کہا آپ نے. تو اس تاریخ کی کتابوں میں آتے آپ بسیرا کیجیے سے بھائی عبادت کیجیے، لیکن پانی جو کا زمزم کا جو معاملہ ہے نا یہ میرے قبضے میں رہے گا. تو بہرحال وہیں پہ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑے تھے ان کو لا کے، اور اس طرح اس قبیلے کی ایک لڑکی سے نکاح ہوا اور پھر وہاں پہ آپ کی اولاد ہوئی. انہیں کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے. اور بنی اسماعیل میں بھی کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے. یہاں بھی 12 قبیلے. ان قبیلوں میں سب سے جو شجرہ ملتا ہے آپ کو کون سا ہے ملے گا؟ قریش، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، لِإِيلَافِ قریش. قبائل ہے 12. اچھا قریش قبیلے کے 12 قبیلوں کے اندر بھی قبیلے، یہ تو 12 قبیلے قریش کے ہو گئے. تو ان 12 قبیلوں کے اندر بھی ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام ہے بنی ہاشم. کیا نام ہے؟ بنی ہاشم، ہاشمی. اور یہ بنی ہاشم جو قبیلہ تھا یہ بڑا جناب عالی، اس کو بڑی عزت تھی مکے کے اندر. اور کعبۃ اللہ کی متولیت یعنی یہ ان کے پاس تھی. کس کے پاس؟ بنی ہاشم کے پاس تھی. وہ ان کے، کیونکہ اب شروع سے حضرت حاجرہ کے قبضے میں تھا، وہ بہرحال تاریخ میں آ رہی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے اب بنی ہاشم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور اس طرح یہ بنی اسرائیل اور یہ بنی اسماعیل. اور یہاں پہ جو بات آگے چل کے آ رہی ہے نا، اب دیکھیے ایک آیت آ رہی، اس کی اگلی آیت ہے، وہ پہلی نہیں. تو یہ اس تعلق سے اللہ فرماتے کہ عرض کر رہا ہوں میں
آگے وہ بات آئیں گی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہ کہا اے میرے پروردگار اس گھر اس گاؤں کو اس بستی کو، بلد کے معنی گاؤں، دیہات، بستی، شہر ساری آتے ہیں نا، تو ربی جل حاضل بلدا آمینوں، دعا کی آپ نے اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والا بنا دے. آپ کی دعا تھی ابراہیم خلیل اللہ کی. اور وہاں پہ بھی ومن دخلہ کان آمینا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ سکون اور امن میں. امن کے معنی کیا ہے؟ امن کے معنی پرسکون زندگی، امن، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، پورے اطمینان کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ، آرام کر رہے ہیں، جو بھی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امن، پیس جس کو کہا جاتا ہے نا. لیکن جس کی مت ماری جاتی ہے نا، حج کو جا کے بھی ان کے عقیدے خرابی ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم؟ مدینے میں جو سکون ہے مکے میں نہیں ہے بھائی. بولتے سنے آپ لوگوں نے سنے نا. اور اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس شہر میں داخل ہو گیا امن و امان میں آ گیا. انہوں کیا بول رہے ہیں؟ حج پہ جا کے وہ بھی کیوں وحشت ہوتی؟ بالکل صحیح بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے وہ. کیا اللہ سورہ بنی اسرائیل میں بولا جن کے دلوں میں شرک ہے وہ ہمارے گھر کے اندر آنے سے ان کو وحشت ہوتی ہے. یہ توحید کا مرکز ہے، کسی اور کی نہیں چل سکتی یہاں پہ. اللہ خود بولا سورہ اس کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، جس کے دل میں شرک ہے ہمارے گھر کو آتے ہیں تو ان کو وحشت ہوتی ہے. اور ہمارا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے چہروں کے اوپر سے جانا رونقیں اڑ جاتی ہیں. یہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیے تو بالکل صحیح بول رہا انہیں. اگر کسی کو یہ بول رہا وہاں سکون ہے یہاں نہیں ہے تو سمجھنا اس کے پاس شرک کا چور ہے برابر. صحیح بول رہا ہوں، غلط نہیں بول رہا، ہے ایسا. اسی لیے تو یہاں پہ بات بول رہے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں نا. آگے چل کے جو الفاظ آ رہے ہیں نا، ربی اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا دے. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاسلام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرست شرک سے بچا. کیا دعا کر رہے ہیں آپ وہاں؟ دعا کیا ہو رہی؟ گھر بنا رہے ہیں، گھر بناتے وہ دعا کیا ہو رہی؟ بہت بڑی دعا ہے یہ. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی، معمولی بات نہیں ہے. اور وہاں پہ دعا کہ نبی کر رہے ہیں اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے، مجھے بت پرستی سے بچا، تو معمولی بات نہیں ہے. ایک نبی، پیغمبر، شرک. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، بت پرستی سے بچا. اور یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے حدیث میں. اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خبر کے متعلق دعا کرے. یہاں تو ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ کے گھر کے لیے اور اپنے لیے دعا کر رہے. وہاں ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا دعا کی؟ حدیث میں آتی ہے بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ اے اللہ میری خبر کو بت پرستی سے بچا، عبادت کا مت بننے دے میری خبر کو. اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد. اللہ میری خبر کو جس طرح بتوں کے لوگ جا کے عبادت کرتے ہیں اس طرح میری خبر کے پاس آ کے عبادت کرنے سے بچا لے میری خبر کو. بہت بڑا شرک ہے یہ، عبادت میں شرک ہے، پرستش ہے. یہ دعا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی اپنی خبر کے متعلق دعا کر رہے ہیں. اور آپ جب مرض الموت میں تھے، آخری مرض الموت
یعنی موت کا وقت قریب تھا، اس وقت جو بیماری تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے اوپر، تو وہاں پہ اس آخری مومنٹ میں یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہود اور نصارہ پہ لعنت کرے کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ لعنت بھیجی آپ نے، وہ تو نبیوں کی خبریں تھے، آج تو پتہ نہیں کون ہے وہاں پہ۔ تو شرک بہت ڈینجر، خطرناک ہے یہ چیز، آدمی کو جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ کتنی ہی عبادتیں آپ کر لیں، کتنی ہی مساجد بنا لیں آپ، کتنے ہی جن خیر کے کام آپ کر لیں آپ زندگی بھر، اگر آپ کے دل میں ذہن و دماغ میں اگر شرک ہے تو آپ کو جہنم کے حوالے ہے۔ اسی لیے آپ سورہ کہف کی آخری آیت پڑھیے، آپ 15ویں پارے میں آتی ہے یہ، وہ پڑھیے، اس میں کیا بات ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اس کے بعد آتی ہے آیت مبارکہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے آخرت میں، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے کام اچھے کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، تو پھر انہیں کامیاب ہے۔ کام آپ کے اچھے ہو رہے ہیں مگر شرک ہے تو برباد ہے، برباد۔ تو دعا ہو رہی ہے وہ بنی اور اے اللہ مجھے، اور بنی کے معنی بیٹے، اللہ میری اولاد میرے بیٹوں کو بھی ان نعبد الاسنام، ان بت پرستی سے بچا لے۔ اسنام کیوں؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اے اللہ ان بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں آیت کے الفاظ کے اوپر، یہ جو بت پتھر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ پتھر کے بتوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں پتھروں کے اندر وہ طاقت ہے کہ گمراہ کر سکے؟ پھر کیسا بول رہی ہے؟ نہیں کیا بھائی، کیا یہ پتھر کے بت کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ کسی چیز کے نفع و نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، انہوں کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر گمراہ کیسے کر رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ تصور کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور کیجیے آپ، شیطان کا پیدا کردہ عقیدہ ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ جو دنیا کے اندر سب سے پہلے جو بڑے بڑے نیک اور مقدس لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد شیطان یہ بتایا کہ بھائی اب یہ جیسے نوح علیہ السلام کے 5 نام آئے قرآن میں، تو قوم کے نیک لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد قوم کیا کری؟ اس کی تفصیل حدیثوں میں آتی ہے کہ شیطان نے آ کے وسوسے کے طور پہ ان کے دل میں کہ بھائی یہ بڑے مقدس لوگ تھے، اب تو گزر چکے ہیں، ان کا تقدس ہے عوام کے اندر، ان کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، لہٰذا ان کے پتھروں کو بتا کے تم یہاں پہ کچھ دیر کے لیے جناب علی سکون حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی لوگوں کی اس وقت، ٹھیک ہے بول کے جاتے تھے وہاں پہ، ان کے نام پہ جناب علی جو یہ پتھر وغیرہ کھڑا کرتے تھے، جا کے کچھ دیر آ کے وہاں پہ آرام کر کے آتے تھے، سکون تھوڑا مل جاتا تھا۔ پھر وہ لوگ جب مر گئے، کون جو جا کے سکون لیتے تھے نا وہ مر گئے، پھر ان کی اولاد ہوئی، اب ان کی اولاد جوان ہو گئی، تو اب شیطان ان کو کیا وسوسہ ڈالا، یہ تمہارے باپ داد ان کی عبادت کرتے تھے، تم بھی ان کی کرو، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ شرک ایسی آتا، یہ نہیں گمراہ کرتے پتھرے، شیطان یہ تصور ڈالتا، کیسے ڈالتا؟ ایک دم نہیں ڈالتا، وہ بھی اس کو بھی معلوم ہے نا، تو شیطان یہ تصور ڈالا اور اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا، شرک کا آغاز ہوا۔ تو اس بات کو سمجھے، شرک کے اسی لیے جتنے بھی اقسام ہیں، صرف بت پرستی بول کے نہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے شرک کے متعلق؟ یہ تو بت پرستی کے الفاظ یہاں آ رہے ہیں کہ قرآن میں جرنلی طور پہ کیا آتے ہیں الفاظ قرآن میں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت مت کرو، بت کی نہیں، وہاں پہ تو چیز ہے، شے ہے، معمولی بھی اگر کوئی چیز ہے، اگر آپ کا دماغ وہاں پہ یہ تصور ہے اس سے کچھ بنتا ہے، اس سے کچھ بگڑتا ہے، اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس سے کچھ بیماری دور ہوتی ہے، اس سے فلاں کوئی بھی یہ خیالات آ گئے، اب یہ کیا ہو گئی، چاہے وہ پتھر میں ہونے دیجئے، چاہے وہ انگوٹھی میں ہونے دیجئے، چاہے وہ دھاگے میں ہونے دیجئے، چاہے لیمبو بھلاؤ میں ہونے دیجئے، جو ہمارا عقیدہ ہے نا، ہاں، اب یہ سب شرک کی اقسام میں، یہ سب کیا ہے، یہ شرک کا رانگ میٹیریل ہے، پورا کیا ہے، رانگ میٹیریل ہے یہ. اور یہ رانگ میٹیریل جناب علی کوئی جب شیپ لے لیتا ہے نا تو بت کی شکل میں، خبر کی شکل میں، علموں کی شکل میں، بہت ساری شکلیں دنیا کی قومیں ہیں آج، وہ شکلیں اختیار کر لیتا ہے ابھی، اور وہاں پہ شرک شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کو بنانے کا مقصد اللہ کیا بولا تھا، شرک نہیں ہونا یہاں، کیونکہ اس وقت روئے زمین کے اوپر جتنے بھی عبادت گاہیں تھیں وہ سب شرک کے اڈے تھے، پورے وہ سب شرک کے اڈے تھے، کہیں بھی خالص اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر نہیں تھا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب خالص عبادت کے لیے توحید کا گھر اللہ کے لیے وہ بناؤ، اور یہاں پہ شرک نہیں ہونا. اسے کہتے ہیں بیت اللہ، کیا کہتے ہیں، اللہ کا گھر. اور کیا کہتے ہیں اسے، مسجد الحرام، حرمت والی مسجد. اب اسی لیے روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مساجد ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں روئے زمین کے اوپر، ان مساجد کا رخ کدھر ہے، جب آپ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں، حالانکہ کعبۃ اللہ آپ سے 2000-3000 کلومیٹر ہے یہاں سے، لیکن آپ کے ذہن میں کیا بات ڈالی گئی، یہاں ٹھہر کے آپ کی نیت وہاں ہونا ہے، کہاں، وہاں. اسی لیے نماز پڑھتے وقت آپ کی نیت کے اندر یہ شرط لگا دی گئی، میں کعبۃ اللہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھ لوں، مسجد میں نہیں، مسجد کا رخ نہیں، کعبۃ اللہ. اسی لیے اس کو ایک تو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور ایک تو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. اور جتنے بھی مساجد روئے زمین پہ ہیں اب یہ سب اللہ کے ہی گھر ہیں. اور مساجد کے علاوہ جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں، جتنے بھی کسی بھی مذہب کے ہونے دو، آپ جا کے آپ دیکھیں گے وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں کوئی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی لیٹے ہوئے ہیں، کوئی فلاں ہے نا، یہ سب چیزیں. ہاں، کہیں اسٹیچو کی شکل ہے، چرسوں میں آپ جائیں گے تو آپ کہیں ادھر چلے جائیں گے منادر میں تو وہاں پہ تراش کے کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور کہیں آپ جناب علی کہیں ادھر چلے جائیں گے آپ سردر ان کے پاس بھی لیٹے ہوئے خبر ہے وہی ہو رہی ہے. اسی طرح آپ اور بھی کہیں چلے جائیں گے، یہ ہمارے پاس جدید مذہب شیعات ہے، وہاں پہ بھی وہی ہے، سمجھو پنجے تازی وغیرہ ان کو کھڑا کر دیے. اسی طرح مسلمانوں کے عبادت گاہیں مساجد کو چھوڑ کے جو بھی ہیں جناب علی وہاں پہ بھی جائیں گے تو وہی مزاریں ہیں، وہی غیر اللہ ہے، سب ان کی ہو رہی. مساجد کو چھوڑ کے جتنی عبادت گاہیں اب ذرا غور کر لو وہ سب غیر اللہ کے عبادت کے اڈے ہیں. صرف مسجد ایک مقام ہے جہاں پہ آپ مسجد میں آنے بعد کوئی آپ کو نہیں دکھتا، نہ کو وہاں پہ تصویر دکھیں گی، نہ کسی کو فوٹو دکھیں گی، نہ کچھ نہیں، صرف آپ کو عبادت کرنے کے لیے آپ آتے ہیں، اور وہ بھی نیت آپ باندھتے ہیں کعبۃ اللہ کی. کہاں کی باندھتے ہیں، کعبۃ اللہ کی. اسی لیے حدیث میں بھی بات آتی ہے قیامت جب ہوگی تو سارے مساجد کو ضم کر دیا جائے گا کعبۃ اللہ کے اندر، یہ سب اللہ کے گھر تھے، ہے نا، اللہ کے گھر. اچھا، قرآن میں بات آئی سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دیکھو مساجد صرف اللہ کے گھر ہیں، خبردار اللہ کے گھروں کے اندر غیر اللہ کو نہیں پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت نہیں بیان کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی نہیں بیان کرنا. اس گھر میں مسجد میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی ہونا ہو گھر کے اندر، کسی اور کی نہیں. جاؤ اگر غیر اللہ اگر تم کو کرنا ہے تو بہت سارے غیر اللہ کے پڑے ہوئے وہاں جاؤ، ان کی عظمت پکارو، ان کو جاؤ، لیکن مسجد میں نہیں، کیونکہ خالص اللہ کا گھر ہے.
آپ غور کر کے ایک بات کو آپ کے غور کے لیے بتاؤں میں آپ کو، مسجد الحرام کعبۃ اللہ، قرآن مجید میں یہ بات آئی، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ کیا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ حکم دے رہے ہیں وہ جو قدیم گھر ہے اللہ کا بنایا ہوا، اس گھر کا طواف کرو۔ طواف صبح شام ہوتا ہی رہتا نا طواف، تو مسجد الحرام ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد الحرام ہے، طواف ہو رہا اللہ کے گھر کا، اللہ کے گھر کا وہ طواف ہو رہا، تو باقی روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مساجد ہیں وہ سب اللہ کے گھر ہیں، تو کیا ہم اپنے محلے کی مسجد کا طواف کر سکتے؟ کعبۃ اللہ، اگر کوئی یہ بولے وہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، تو اس کا بھی طواف شروع کر دیا تو لوگ بیوقوف بولیں گے یا کچھ بھی بولیں گے نا۔ ہاں، جب آپ یہ خالص اللہ کا گھر ہے یہ مسجد بھی، آپ جب اس کا طواف نہیں کر سکتے تو آپ کسی خبر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آپ کسی مزار کا طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ مسجد کا یہ نہیں ہو رہا تو وہاں پہ کیسے ہوگا؟ عقل اس میں کامن سینس ہے، یہ جو بتا رہا ہوں میں۔ حج کے 5 دن کتنے ہیں؟ حج کے 5 دن احرام باندھا جاتا ہے نا، طواف، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کعبۃ اللہ طواف ہوتا ہے، اب جاتے طواف قدوم ہوتا ہے، اس کے بعد سعی ہوتی ہے جا کے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پاس، اس کے بعد تبرک کے طور پہ جو زمزم کا پانی آپ پیتے ہیں ہے نا، اس کے بعد آپ جاتے ہیں عرفات، ایک مینا، خیر مینا نہیں بھی گئے تو چلتا آپ کو، وہ سمجھ، عرفات کو پہنچنا لازم ہے آپ کو، مینا کی جو آخری 3 دن ہے وہ آپ کے لیے لازم ہے، وہ پہلا دن کی ضرورت نہیں ہے مینا میں رہنے کی۔ تو بہرحال عرفات کا اصل مسئلہ ہے، عرفات اصل حج ہے، الحج عرفہ فرمایا حدیث میں، عرفات سب مل کے اللہ کو پکار رہے ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں دنیا کے کون سے کونے کے ہیں، کس کے کیا کیا لینگویجز ہے، کیا کیا زبانیں، لیکن سب کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے، سب اللہ کو پکار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئے وہاں سے نکلے، شیطان کو مارے، کنکریاں آئے، اس کے بعد مینا کو آ گئے، قربانی ہے، مینا کے اندر جیتے ہیں، اس کے بعد 3 دن وہاں پہ رہنا ہے، اور وہ 3 دن کھاتے پیتے رہنے کے مینا کے اندر۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا، جس طرح کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے اسی طرح قبروں کا طواف ہو رہا، جس طرح کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے اسی طرح قبروں کو غسل دیا جا رہا، جس طرح کعبۃ اللہ کا غلاف تبدیل ہوتا ہے قبر کا غلاف تبدیل ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے تو قبر کا طواف ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ منتیں مرادیں ہیں، تو بہت سارے مزاروں کے پاس وہاں پہ بھی صحیح ہے، دوڑ لگاتے ہیں لوگ، اور وہاں اور یہاں کی دوڑ تو اور خطرناک ہے، یہ بابا کی دوڑ، بابا خطرناک ہے، اسی لیے آپ حج پہ جائیں گے تو وہاں پہ دونوں پیروں سے چلنا ہے، لیکن حضرت کے پاس ایک پیر سے صحیح کرنا پڑتا، بہت سارے درگاہوں پہ ایک پیر سے بھاگنا پڑتا، سمجھ میں آ رہا؟ وہ بچپنے میں ہم ایک پیر سے گوٹیاں کھیلتے تھے، دیکھو آپ ویسا ایک پیر، غلاف وہی، اجتماع حج کے عرس کے بھی 5 دن ہوتے، وہاں مینا کا میدان ہے، کیا ہے؟ اور یہاں پہ 3 دن درگاہ کے پاس کیا ہو رہا؟ مینا بازار، منا اور مینا، یہاں پہ بھی ہو، کھاؤ پیو مزے یہی چلتا نا، تو وہاں پہ بھی ہو، بکرے کاٹے بھون رہی کھا رہی، یہ سب گویا کہ پوری حج کی نقل کی جا رہی ہے قبر کے پاس، اور یہی ہمارا کعبہ ہے، بول رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ حج جیسے سفر پہ لوگ جا رہے ہیں اللہ کے گھر کو، امام ضامن بن کے جا رہے ہیں، کمال ہے یار، کیا آپ حج کو جا رہے ہیں، کیا تربیت آپ حاصل کی ہے، اور کیجیے آپ جو دعا ہو رہی ہے، شرک سے بچا مجھے، میری اولاد کو بچا، انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا ہے، اور بہت سارے گمراہ ہو گئے، گمراہ ہے۔ آج آپ دیکھیں گے حالات کیا ہے ان کے، ہم بھی وہاں سے لوگ حاجی آتے ہیں، کچھ زمزم وغیرہ تبرکات لا لیتے ہیں نا، اور انہوں بھی جناب علی عرس سے آتے، خود تبرکات لا لیتے، کچھ اودھی پھول لا کے یہاں پہ بانٹتے خاندان میں، پھر
باضابطہ وہ درگاہ کے غسل کا پانی آتا ہے، وہ پانی تقسیم ہوتا ہے، وہ پانی جناب یاری ایک گلاس تھا لا کے ایک گھڑے میں ملا دیتے، وہ تقسیم کرتے پھرتے. آپ تصور کیا ہے؟ آپ جا رہا نہیں شرک دماغ سے، حج بھی کر کے جا رہی تو نہیں، دماغ میں نہیں ہے، دماغ میں توحید کا نام ہی نہیں ہے. اللہ کا غضب ہے اسی قوم کے اوپر. اسی لیے کیسے بچائے گا اللہ؟ ہم مجروح کر رہے ہیں عقیدہ توحید کو. سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. حج بولے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. اکثر ہمارے پاس بھی یہ لوگ، اکثر کچھ لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کوئی حج کو جا رہا تو انہیں کو بولتے ٹو کہ میں خود سناؤں گا حج پہ جا رہے ہیں آپ؟ ہاں حج پہ جا رہا ہوں. ایسا کیسا جا رہے ہیں آپ؟ اجمیر کو گئے آپ نہیں گئے تو اجمیر کے بغیر حج کیسا بولو تھا؟ پہلے اجمیر کو جانا بعد میں حج کو جانا. اور یہ جتنے جو مہمان ہیں نا تقریباً پہلے اجمیر جاتے اس کے بعد حج کو جاتے ہیں. اور ان کا تصور ہے بغیر اجمیر گئے کہ حج کو بولے. یہ ہے اصل سارا بگاڑ. یہی دعا ہو رہی ہے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی. میں بھی کہ اس کے شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں. نہیں جس چیز پہ آپ کا عقیدہ آ گیا وہ شرک ہو گیا. چاہے پھول پہ آ جائے، چاہے دھاگے پہ آ جائے، چاہے انگوٹھی پہ آ جائے. لوگوں کو تو چپلوں کے اوپر عقیدہ ہے بھائی. ایک صاحب کے گھر میں گیا تو میراب کے اندر جو چپلاں ہیں روزانہ صبح نکلتے، صبح ہوتے تو پورے گھر والے اس کا بوسا لیتے. بولے یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ہمارے حضرت قبلہ کے چپلاں ہیں، بڑی مشکل سے میرے کو ملے، بہت مریداں لڑ لیے لیکن میں بہت بڑا نذرانہ دے کے لایا اس کو. آپ کے پاس وہ چپل ہے، اس کے پاس تو جناب علی وہ خدا ہے. وہ اتنا بڑا عقیدے کا فرق ہے. اور بولتے نہیں ہم، بولنا ضروری ہے، یہ بتانا ضروری ہے. یہ رشتہ داروں میں ہے، دوست احباب میں اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو بتانا ہے. اگر واقعے میں آپ چاہتے یہ ہیں کہ آخرت میں آپ کی نجات ہو تو بولنا ضروری ہے. یہ چیزیں بولنا تو کہ ہمارے پاس گھر میں خود پڑے ہوئے توحید پرست ہم نام لے رہے ہیں لیکن کتنے کے گلوں میں ڈوریاں ہیں، کتوں کے کمر پہ ڈوریاں ہیں. نماز بھی ہو رہی، پھر کسی کے پیر کے اندر کالے دھاگے بڑے ہوئے، کسی کی گاڑی کو جنابی علی مرچی کیا ہے کیا کیا کی لگے بھیلاوے لیمبواں کوڑیاں جنابی علی وہ لا کے رکھا ہے گاڑی کو. ٹیکنالوجی جاپان کی ہے پوری گاڑی کی، اور اس کی ٹیکنالوجی نیمبو آئی ہے، نیمبو مرچا آئی ہے. اس کی کمال ہے. نہیں بھائی دیکھیے اسلام ایک بات آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے معنی جو کامن سینس کے خلاف جو چیز بھی ہے وہ غلط ہے. اسلام کا اصول ہے یہ، لیکن نہیں سمجھے ہم. باپ دادا سے آ رہا بہت بڑی بات ہے، بابا سے دادا سے آ رہی چیز چلتے آ رہی، ایسا نہیں ہے. یہی بات فرمائی گئی ابراہیم خلیل ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. اللہ ان بتوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا ہے. ابھی بتایا آپ کو بت گمراہ نہیں کرتا لیکن شکلیں بن جاتی. جس آدمی کو یہ عقیدہ آ گیا، اب یہ چیزیں بت کے اوپر ان کا عقیدہ آ گیا، بت پرستی بول رہے ہیں اللہ. اب کسی کا عقیدہ اب جادو بھاناوتی پہ ہے، اب اس ارے اس سے ویسا ہوتا، اس سے ایسا ہوتا. اب وہ کیا وہ بت پرستی ہو گئی، اب وہ شرک ہو گیا. اب اس کا بہت سارے لوگ ڈراتے رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کاروبار چلانے کے لیے کسی کو لاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ عجیب عجیب حرکتیں ہیں لوگوں کی. بندش کے ہے، بندش ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، شرک ہے، عقیدہ عجیب حملہ ہے. سنیں آپ گھر بناتے ہو خود جناب علی عجیب کا پایا کھود رہے تو اس میں خون ہونا کہتے ہیں. عجیب ہے. حضرت بلا کے لائے، مرغی کاٹے، مرغی کا خون اس میں ہے، حضرت ٹھہر کے دعا کر رہے ہیں وہاں پہ. عجیب معاملہ ہے بھائی. وہ بیچارہ پورے کام انجینئر کر رہا، انہوں آ کے خالی خون ہونا یہاں پہ. عجیب حال ہے. سمجھے آپ؟ کون سی ہمارے عقائد کے اوپر لوگ ہنستے ہیں جو کامن سینس رکھنے والے، لیکن اس کے عقیدے ہے ہمارے اوپر کیا کیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر بھائی کاروبار چلانے کے لیے دیکھیے اس باضابطہ یہ بھی ایک جناب بہت بڑا بزنس ہے چل رہا.
ایک صاحب آئے ہوٹل پہ آ کے بولنے کے کہ بھائی حضرت قبلہ فلاں فلاں ہے. ارے میں نہیں مانتا نہیں مانتا ہوں. وہ کیا بولے, اے حضرت خالی گھور کے دیکھے تو دودھ پھٹ جاتا. بولے دودھ پھٹ جاتا. بولے ٹھیک ہے پھوڑو دودھ تو پھٹ جاتا کیسے, بہت آسان ہے دودھ پھٹنا. معمولی ہے کہ نیمبو کا بیج آپ ڈال دو پورا بھگونا کا دودھ پھٹ جائے گا. کیا تم نے جانا تھا, انہیں بھی توحید پرست تھا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے تمہارے حضرت کو مان لیتا ہوں میں, دودھ پھوڑنے کے بعد پھر اس کو اچھا کرو, ختم. پہلے جیسا تھا ویسا کر دو, ان کے ختموں میں گر جاتا. کری یہ کیا بات ہے, پیدا لوگ ہے مرشد. پھوڑنا تو سب کو آتا نہیں, پھوڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مثلا وہ پرانے زمانے میں کہاوت ہم سنتے تھے, لوگ سناتے تھے, وہ کیا تھی بولے تو, میاں بیوی تھے, ان کا شوہر جناب ایک بہت بڑے مرشد کا مرید تھا, اور وہ بیچاری جو تھی ذرا کوئی اہل حدیث تھی ان کی, توحید پرست نہیں آپ. تو بہرحال مرشد کو دعوت دینا ہے, بولے بلاؤ. مرشد کو دعوت دیے, بیٹھے مریداں انہوں سب لائے بھیجے. مرشد کا جو وہ تھا برتن, سب کے برتنوں کے اندر گوشت ہے, مرغ ہے اوپر, لیکن خالی چاول ہے. ارے یہ کیا مسخرہ بنا ہے بھائی, بول گئے. مرشد اپنے مرید کو بولے ارے یہ کیا ہے, بول گئے ایسا کرے. اچھا آئی انہیں باہر سے برقعے میں آ گئے. تیرا مرشد ہے صاحب میں کھانے کے اندر مرغی رکھی ہوئی, اس کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کی قسمت میں بتا رہا ہے انہیں. ہاں آگ لگی تو یہاں سے گزارا کرتے انہیں. تو بہرحال اس قسم کے بے عقیدہ بہت تھے لوگ. الحمدللہ اصلاح ہو رہی ہے, ویسا نہیں ہے بات کی, لیکن صحیح بات کیا ہم کو بتانا بھی بہت ضروری ہے. النابود الاصنام, ان کو نے بہت سارے بتوں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے. ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. ہاں نہیں, اس کے بعد آ رہی بات فمن تبعنی فإنہ منی. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے کیا بول رہے ہیں اللہ سے, اللہ جو میری بات مانا, جو مجھے فالو کیا, وہ میرا امتی ہے, وہ میرا ہے. ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اب جو نافرمانی کرا تو غفور الرحیم ہے, اس کا معاملہ تیرے حوالے, میں کچھ نہیں بول سکتا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہے ہیں. ہم رہے تو کیا بولتے, اللہ جو میری بات مانا میرا امتی ہے, جو میری بات نہیں مانا وہ تو جہنمی ہے. فیصلہ ہم کر رہے ہیں نہیں, یہ جو معاملہ ہے نا مغفرت کا, جنت کا, دوزخ سے بچانے کا, دوزخ میں جانے کا, جنت میں جانے کا, اس میں نبی بھی مداخلت نہیں کر سکتے. اسی لیے بولے وہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ, یہ تو آپ کا معاملہ ہے اور آپ کے بندے ہیں, اور آپ غفور الرحیم, آپ چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں. میں اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. طریقہ یہ ہے دعوت اور تبلیغ کا, کسی کو اٹھا کے آپ گمراہ بول دے رہے ہیں, کسی کو اٹھا کے آپ کافر بول دے رہے ہیں, کسی کو اٹھا کے آپ دوزخی بول دے رہے ہیں, کسی کو اٹھا کے آپ فلاں بول. آپ کو حق نہیں ہے, کسی کو حق نہیں ہے. بات پیارے انداز میں آپ کو سمجھا دینا ہے, اس کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور اس کے لیے دعا کرنا ہے. اتنا پیارا طریقہ ہے جو بتائی جا رہی ہے بات, آپ غور کیجئے, معمولی بات نہیں ہے یہ. ہمارے پاس ہم کیا کہ پہلے بھی ہم بھی وہی تھے, درگاہ پرست, قدے پرست, جناب علی. اب ذرا کچھ ہم توحید پہ آ گئے تو ہم اب کیا کر رہے ہیں, دوسروں کو دیکھ کے ان لوگوں کو ارے مشرکہ ہیں, منع نہیں بولنا ہے آپ کو, شرک, ان کی اصلاح کرنا ہے, ان کو سمجھانا ہے. یہی بات یہاں پہ بولی جا رہی ہے. بات بتانا ضروری ہے آپ کو حکمت کے تحت, اخلاق کے دائرے کے اندر. اور یہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ کیا بول رہے ہیں, ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اور جو میری بات نہیں مانا یا میری نافرمانی کیا, تو آپ بے شک آپ کون ہیں, غفور بھی ہیں, بخشنے والے بھی ہیں, اور رحیم بھی ہے, رحم کرنے والے بھی ہیں. اس میں ایسے محسوس ہو رہا ہے اللہ دوزخ کا معاملہ ان کو اندر کی بات ہے, یہ ایسے الفاظ سے ایسا محسوس ہو رہا, معاف کر دیجیے, باتیں بول نہیں سک رہے کیونکہ اختیار نہیں ہے نا بولنے کا. لیکن یہ چاہ رہے یہ بھی بچ جائے تو اچھا ہے جہنم سے, ہے نا, یہ چاہ رہے ہیں آپ. اور یہی بات میں آپ کو ایک بات کر کے ختم کر دیتا ہوں. سورہ اس میں بھی آئی مائدہ میں, وہاں پہ جو ہے اس
عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے، وہ کہاں ہے؟ حشر کے میدان کا معاملہ ہے. حشر جب ہوئے گا وہاں پہ پورے عیسائیوں کو جمع کیا جائے گا، پھر مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا تم بولے تھے ان کو کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا تم بولے تھے کہ تم اللہ کو بیٹا مانو تم؟ ہاں. مریم علیہ السلام سے بولی کیا تم بولے تھے کہ ان کو خدا مانو تم؟ پھر یہ بات کیسی ہوئی؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر کیا. 2 مقامات بڑے ہیں میں قرآن کے، یہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں یہاں. اللہ کی عدالت لگی ہوں گی، کیا منظر ہوگا، ادھر پورے لوگ رہیں گے اور مقدمہ چلیں گا. ابراہیم اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گا کیونکہ ان کی امت خدا کو چھوڑ کے ان کو خدا مان لیا. اللہ پوچھیں گے ان سے. یہ آخری آیت ہے، دیکھیے سورہ مائدہ کی، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بات اوپر سے آ رہی ہے. ابراہیم پوچھا جائے گا مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي، اے میرے پروردگار میں نے تو وہی بات کہی ہے جو آپ نے حکم دیا تھا. ایک بات ہو گئی امرتنی بھی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں تو وہی بولا عبادت اللہ ہی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا، اور جب تک میں رہا دنیا میں ان کے اوپر گواہ تھا. ما دمت فیہم فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ان کے نگران ہیں، ہے نا. یہ دعا ہوئی. او انت علی کل شیء قدیر، اور آپ تو ہر شے کے اوپر جناب علی شہید ہیں. اس کے بعد ابھی کیا فیصلہ سنا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، بڑی اہم آیت ہے یہ، گفتگو ہو رہی، اب کیس کلوز ہو رہا ہے، یہاں پہ مقدمہ چل رہا ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں تو آپ کے بندے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، میرے بندے نہیں ہیں یہ، تیرے بندے ہیں یہ، تو نے پیدا کیا ہے ان کو، تو ان کا مالک ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ ان کی بخش دیں، ان کو معاف کر دیں آپ، تو آپ بڑے زبردست بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. آپ میں کچھ نہیں بول سکتا اس میں، کیا بھائی؟ یہ قرآن ہے، یہ ہے قرآن. خالص باتیں اللہ کی یہ قرآن میں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن چھوڑ کے قصے اور کہانیوں میں لگے ہوئے. انہیں کچھ بول دیا، وہ مولانا کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا. وہ نہیں ہے دین، وہ نہیں ہوتا. یہاں ہے دین قرآن میں. الکتاب القرآن مبین، قرآن میں دین ہے اصل. اس کو چھوڑ دیے ہم، شیطان ہمارے ہاتھوں سے کھینچ لیا قرآن کو، اور ہمارے ہاتھوں میں قصے اور کہانیوں کی کتابیں تھما دیا. اس کی پڑھو، اس کی پڑھو، وہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ چھپا دیا ہم کو. تو دین کہاں سے سمجھ میں آئیں گے آپ کو؟ اصل دین تو قرآن میں ہے. ساری باتیں توحید کی قرآن میں ملیں گے. اس کو تو چھوڑ دیے ہم. تو پھر اسی وجہ سے ہم بالکل یا طور پہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن پڑھیے سمجھ کر. انشاءاللہ آنے والے اس میں قربانی اور حج کے متعلق